السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین و سامعین، ہم نے پچھلی مجلس میں آپ حضرات کو ایک خاص بات کی طرف توجہ دلائی تھی، رزق میں بے برکتی کا ایک سبب صبح کے وقت سوتے رہنا۔ ایک بات اور سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور فقر اور مسکنت اس کو پکڑ لیتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی اچھے اسباب میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ تنگ دستی کا شکار، بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ یہ کام کہاں سے ہو رہا ہے اور کس عمل کی وجہ سے ہماری زندگی میں بے برکتی ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا نظر آتا ہے کہ آدمی کماتے کماتے کنگال رہتا ہے، ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی ہیں تو بھی بڑی مصیبتیں سر پڑ جاتی ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا اذا ظہر الزنا ظہر الفقر والمسکنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زنا ظاہر ہو جائے، یعنی زنا عام ہو جائے، تو جیسے ہی زنا عام ہوگا اور زنا ظاہر ہوگا، بد کرداری اور یہ چیز معاشرے کے اندر رواج پکڑے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظہر الفقر والمسکنہ۔ تو فقر، تنگ دستی، مسکنت، غربت، یہ چیزیں انسان کو پکڑ لیتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی ظاہراً اور مشاہداتی طور پر زنا میں مبتلا ہو، یہ تو کھلی بات ہے، لیکن ایک شکل ایسی بھی ہے کہ آدمی بظاہر تو زنا میں مبتلا نہیں ہوتا لیکن حکماً زنا میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہمارے کتنا نوجوان ایسے ہیں جو طلاق کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں اور مغلظہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ طلاق دے دیتے ہیں اور مفتیان کرام سے اس سلسلے میں اپنی بات کو چھپا کے رکھتے ہیں، یعنی مفتی صاحب اور کوئی بھی دارالفتہ جو وہاں سے حکم جاری کرے گا، فتویٰ جاری کرے گا، وہ آپ کی تحریر کے اوپر اور آپ کے بیان کے اوپر تحریر کرے گا، لیکن آپ تحریر لکھنے میں یا بیان دینے میں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے مفتی کے سامنے جو بات رکھی جائے گی تحریراً یا تقریراً، اس کے اعتبار سے آپ کو مسئلہ مل جائے گا، حالانکہ وہ مسئلہ جو ملا ہے وہ واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ کی گھر والی آپ پر مغلظہ ہو گئی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے اور بغیر حلالہ کے وہ آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت کثرت سے آج کل پائی جا رہی ہے کہ ہم طلاق دے دیتے ہیں اور پھر اس غلطی کو چھپانے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور جھوٹے فتوے کا یا اس فتوے کا سہارا لے کر جو واقعے کے خلاف ہوتا ہے، واقعے کے مطابق نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو صحیح پر سمجھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ صحیح ترتیب نہیں ہے، بلکہ یہ بھی زنا کے زمرے میں چلا جائے گا اور انسان کی زندگی میں بے برکتی کا اور مسکنت کا، غربت کا اور فقر کا سبب بنے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ چیزیں ہمارے سر کہاں سے پڑ گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کا لفظ ہماری زبان پر ہی نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اگر عورت کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچے یا اس کی تہذیب اور اس کی تربیت مقصود ہو، اس کے لیے دوسری تدابیر اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اگر سزا ہی دینا مقصود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بستر الگ کر لو، اس سے اس کی عقل صحیح اور درست ہو جائے گی اور چند دن میں وہ سیدھی ہو جائے گی۔ لیکن ہم ایسی کوئی تدبیر اختیار کیے بغیر یا اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے یا علماء کرام سے رہبری لینے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں کہ زبان سے بہت جلد طلاق کا لفظ نکال دیتے ہیں اور یہ کے بعد دیگر طلاق دیتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے ہمارے معاشرہ اور ہمارے سماج میں
کہ ہم طلاق دینے پر جب آتے ہیں تو 3 اور 3 سے بہت زیادہ دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ ترتیب غلط ہے اور اس ترتیب کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کی تباہی کا ذریعہ اور سبب ہے، اور دین بھی خراب ہوتا ہے، دنیا بھی خراب ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری زندگی میں یہ بے برکتی کہاں سے آ رہی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم ایسے کاموں سے اور ایسے اسباب سے بچیں جو ہماری زندگی میں بے برکتی لائیں گے اور رزق میں تنگی لائیں گے، فقر اور مسکنت اور غربت کو دعوت دیں گے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہر الزنا ظہر الفقر والمسکنہ، تو اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم عورت کو اس ترتیب پر استعمال کریں کہ حقیقت میں طلاق ہو گئی ہے اور غلط بیانی کے ساتھ یا واقعے کے خلاف بیان دے کر مفتی سے فتویٰ لے کر اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چیز شریعت کے خلاف ہوتی ہے، حرام کاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بے برکتی ہماری زندگی کے اندر آتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان موٹی موٹی غلطیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔